بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہم اصطلاحات قرآنی کے حساب سے کر رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی آیت کا جو پہلا آخری حصہ ہے، اذا خلاؤ الہ ہم الہ جو کہتے ہیں نا، تو یہ استحسنیت الہ، یہ میں کسی دن آپ کو یہ ٹیکنالوجی جو ہے سادہ ترین لفظوں میں اتوار والا دن رکھوں گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں کلیئر بھی ہو سکیں۔ تو یہ شیاطین ہند جو ہے، اب ہم اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے، پہلے تو غور کیجئے کہ ہم اس لفظ کی ادائیگی شیطان کرتے ہیں جبکہ یہ تان نہیں ہے، تون، جو میں نے کل آپ بہت بڑے بڑے علماء کرام کو جو قرآن کو تجوید تک کو اس مقام پر جا کے سمجھتے ہیں جہاں عام آدمی، غور کیجئے گا کہ وہ بھی اس کو، کیونکہ وہ اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے جو منٹوں میں آ جاتی ایک مقبرہ کے اہل حدیث جو ہمارے باس، تو وہ شبیب صاحب ہیں، بہت ہی معروف آدمی، بڑا نرم زبان میں بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والا۔ یہاں ایک اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو میرا امتحان لینے آئے تھے کہ وہ یہیں رہ گئے، وہ مجھے ان کے بڑے بھائی کے پاس لے گئے، وہ مدینہ میں ہوتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ تو رمضان میں وہ یہاں کو 5-4 سال پہلے آئے، آخری 10 دنوں کے لیے۔ ایک تو ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں قیام تھا، 3 سال سے کیا یاد آج تک ٹھیک ہے۔ تو ان کے سامنے جب میں نے یہ چیزیں رکھی، اس شخص نے میری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل پتہ کیسے کیا۔ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ عملی تجوید ہے۔ اس سے پہلے مجھے نام نہیں مل رہا تھا۔ وہ علمی تجوید ہے جو ہم لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن بڑی عمر کے لیے تو یہ بہت زبردست، وہ مجھے مہر تصدیق مل گئی۔ تو اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ آج میں نے کل آپ سے کہا تو تھا کہ میں اس کو کل مکمل کر دوں گا، اس لیے الگ رکھ رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ ہمارا روزمرہ زندگی سے اس کا اس قدر تعلق ہے کہ اگر میں اس کو ایک ہی قسط میں جلدی جلدی ختم کروں تو شاید کچھ کہا تھا آپ اس کو پہچان نہ سکیں۔ ساری عمر گزر جاتی ہے، نہیں پتا۔ پہلے تو ہم آتے ہیں جی کہ یہ لفظ عربی کا ہے، اردو یا فارسی کا۔ اردو فارسی میں استعمال ضرور ہوتا ہے، ہندی میں بھی ہوتا ہے۔ راشد کے علاوہ اس کو شیطان کا بھی وہ لفظ استعمال اس کے لیے کرتے ہیں۔ ایک رسی بٹنے کا جو عمل ہوتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں فتن، یہ اس کا جو ہے نا فتن مادہ ہے، تو وہ ہوتا ہے بہت گہرا کنواں، اس کو بھی عربی میں شیطان کہتے ہیں۔ اور ہر وہ شے جو دور ہو، اب ہم کہتے ہیں شیطان مزید کہ ہمیں پناہ دے، اس سے دور رکھے، تو یہ دور ہونا۔ اور قرآن نے اس کا مطلب دیا ہے کیونکہ ہمیں لفظی معنی کلچر سے چیز کو سمجھنے میں آسان ہوتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے یا دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ معنی لینے ہوتے ہیں جو قرآن نے کی۔ قرآن نے اس کے معنی لیے ہیں سرکش۔ سرکش جو ہوتا ہے نافرمان سے زیادہ اوپر ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا برا، بہت ہی برا، سب سے زیادہ برا۔ تو یہاں وہ مراد ہے کہ یہ نافرمانی کی انتہا سے چلا گیا۔ یقین کیجیے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کو عمر کے ساتھ آتی ہیں، کچھ خاص خدا کا فضل ہو جائے تو پھر عمر کی کوئی حیثیت۔ تو وہ دیکھیں کہ صرف ایک سجدے کا بات، وہ بھی اس نے اپنا بتایا کمپیریزن کر کے، موازنہ کر کے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو کبھی اس کے سامنے رکھ کے دیکھیں تو خدا کی ذات کریمی کہاں ہے کہ ہم کیا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ذاتی تجزیہ کرنے میں آپ کو بہت مدد دیتا ہے۔ ابلیس جو آپ نے لفظ سنا ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو اس کو بھی میں اس کے ساتھ یہیں پہ ڈسکس کر دیتا ہوں۔
ابلیس جو ہے اس کا مادہ بالس ہے. اب یہ بھی مبالغے میں آتا ہے اگر میں اس کی گرامر میں آپ کے ساتھ جاؤں کہ وہ افباب ہوتے ہیں پھر اور چیزیں ہوتی ہیں. مایوس ابلیس کے لفظی مطلب کیا ہے؟ اب یہ لکھنے میں تو آ سکتا ہے، سمجھنے میں نہیں اس طرح سے آ سکتا جتنا زیادہ مایوس ہے. اب میں کہتا ہوں بہت زیادہ مایوس. اب آپ نے نا میری شکل کی طرف بہت غور سے دیکھا اور میرے چہرے کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. میں کہتا ہوں پہلی مایوس، بہت مایوس، بہت ہی مایوس. اب آخری دفعہ انتہائی مایوس. اب میں لفظ تو مایوس ہی کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر دفعہ جو مایوسی ہے بڑھتی جاتی ہے اور اب تو انتہا پہ ہو کہ مایوس ہوا کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اور اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ مایوسی کو اب آپ ذرا دیکھیں، ہم بڑا اپنے آپ کو جو مان رکھتے ہیں نا یہ بخشے جائیں گے، وہ بخشے جائیں ایسے نہیں بخشے جائیں گے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قبر میں گئے اور انہوں نے کہا ہے میرا دن چھاٹ دو. جب آپ اپنی بیٹی کو یہ کہہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لاڈلی ترین بیٹی کو ایم علی یا فاطمہ کے عمل پر جاؤ گی، مجھے تو اپنا نہیں پتا میں کرتا. یہ بات امت کو سمجھانے کے لیے تھی. آج آپ کو یہ کہیں بھی سننے کو نہیں ملے، نہ پڑھنے کو ملے گی. تو جس وقت ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہم کس کی سنت پوری کرتے ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں مر جائیں. اور کس حالت میں مرے؟ جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر ڈپریشن. اس لیے اللہ کہتا ہے نا جو میرے دوست ہوتے ہیں، جو میرے بندے ہوتے ہیں، ان کو نہ حزن ہوتا ہے نہ ملال. حزن کہتے ہیں غم کی، اور غم ہمیشہ یاد رکھیے گا ماضی سے متعلق ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ڈپریشن کہتے ہیں. اینگزائٹی آنے والے وقت کا خوف کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اسے اینگزائٹی کہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ حکم ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو وہ اگر آپ پھر بھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کا انکار ہو گیا. اب ہم وہ چیزیں، قصہ آدم و ابلیس آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا تھا، اور اللہ نے انسان کو جو بنانے کا، آدم کو بنانے کا جو عمل کیا، اور پھر اس کے بعد جو مراحل ہوئے وہ سارے آپ کے علم. میں آپ کو وہ چند عملی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی میں آسانی کا باعث ہے. شیطان کتنی طاقتور چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کتنا صاحب علم اور صاحب ادراک ہے. وہ بہت مشکل ہے کہ ہم انسان اس سطح پر جا سکیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ تلاوت کرتے ہیں کوئی اور عمل تو بسم اللہ سے بھی پہلے. یہ بات مجھے اس دن سمجھ آئی جن میں میں نے شیطان صاحب کو، لیکن وہ کیسے دیکھا. اب ایک بات، یہ ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں گا جھنگ کا. تو آپ ہے نا، آج بار لے کے نہیں جاتا. دیکھیے ایک آدمی کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں آپ اور اس کو یہ پکڑائیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو ہاتھ لگا کے بتا دے گا کہ، لیکن کب بتائے گا اگر اسے پتا ہوگا کہ اینک ہوتی کیا. اسی طرح ہم نے بچپن سے شیطان کا اب تک نام سنا، بلکہ ماں کو یا کسی بزرگ کو یا کسی جاننے والے کو ہم سے زیادہ محبت ہوئی تو اس نے بھی کیا کہا؟ سب سے بڑا ہی شیطان. آئندہ ایک تو یہ کام خاص طور پہ آپ ماؤں نے اور آپ نے بھی، وہ محبت میں کرتی ہیں، آپ غصے میں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کام. اچھا،
اسی طرح اب ہمیں جتنی باتیں آپ نے میری سن لی اس سے آپ کا تعارف ہو گیا. اب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جس کو آپ نے یہ اینک پکڑائی ہے تو وہ سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ یہ اینک ہے. اور دوسری جو بات وہ بتا سکے گا وہ اندازے سے اس کا وزن بتا سکتا ہے. اس کو موڑ توڑ کے اور یوں کر کے یا یوں کر کے یا زبان لگا کے وہ یہ بتائے گا پلاسٹک ہے یا ہاتھی ہے یہ میٹل ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ سفید شیشوں کی ہے یا. تو اسی طرح سے دیکھا اور جب دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ انسان اگر اللہ کی پناہ اس سے نہیں مانگتا تو پھر کرتا کیا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اس کے بڑے داؤ ہیں یا کچھ بزرگ حضرات جو ہیں وہ 300 500 1000 لاکھ کوئی حد ہی نہیں ہے. ہم گن نہیں سکتے کہ جتنے فریب اس کے پاس. تو ان چیزوں کا شکار ہونے سے اس عمل کے دوران جب میں نے یہاں وہ لیکچر دینا تھا اس کے لیے تیاری شروع کی تو اس دوران بھی میرا اس سے واسطہ پڑا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک شخص ملازم رکھا ہے اس کے اوپر معاوضے پر. وہ آپ سے اتنی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اور بغیر کسی وہ تو نا اسے کسی بات پہ غصہ آ گیا کہ آپ نے اس کی بات جس نے کچھ مانگا تھا آپ نے نہیں دیا حالانکہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں. بالکل ہی کوئی بھی بات نہیں ہوئی. وہ گراؤنڈ اس طرف ہے پڑی ادھر ہوا کرتا تھا جب. اب میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں وہ چلا گیا رات ختم ہو گئی وہ چلا گیا اور میں پھر بھی اس کو نظر آنا بند ہو گیا. طے کر کے ایسے پھر کئی واقعات ہوئے. اس دوران پھر بہت ساری چیزیں ہوئی. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس صرف وسوسے کی طاقت ہے طاقت بہت بڑی نہیں لیکن وہ سمارٹ یوز کرتا ہے اس کا یعنی بہترین طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے. اب وہ وسوسہ جب لفظ آئے گا تو اس کی اپنی ایک حیثیت ہے تو وہ تو میں وہی بیان کروں گا. اب دیکھیں کہ براہ راست آپ کو برائی کی دعوت کبھی نہیں دیتا کہ آپ یہ برا کام کریں. وہ اس کا جواز پیدا کرتا ہے. مثلا میں جب جیلوں میں گیا کچھ وقت وہاں پر میں نے گزارا تو میں نے ان مجرموں سے ملا خاص طور پہ جنہوں نے اخلاقی جرم زناکاری میں پکڑے گئے تھے اور لڑائی جھگڑے میں اور قتل میں. تو جو چیز سامنے آئی کرمنالوجی کا بہت بڑا اصول کہ اللہ نے ضمیر نام کی چیز رکھی ہے نا تو ضمیر کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کسی آپ جیسے بڑے دانشور نے اس نے کہا کہ جو ضمیر ہے یہ راستے میں لگے ہوئے اس پول کی طرح ہے لیمپ کی طرح ہے جو آپ کو راستہ تو دکھا دے گا لیکن دھکا دے کے یا پکڑ کے لے کے نہیں جائے گا. اب لمبی بات کی بجائے بڑی آسان بات کرتا ہوں کیونکہ اس سے اچھی اور آسان مثال مجھے ابھی تک نہیں ملی. مسجد میں آپ جاتے ہیں آپ کا کوئی جوتا کسی نے اٹھا لیا جس وجہ سے وہ ایک الگ بات. جب واپس نکل کر آپ کا جوتا پہن کے آتے ہیں کسی کا اور اکثر کیا کرتے ہیں کہ لانے یہ کہ پھر اپنے سے تو ایسا کیوں کرتے ہیں جاننے کے باوجود بھی کہ یہ کام غلط ہے. وہاں پہ شیطان آپ کی اتنے خوبصورت طریقے سے رہنمائی کرتا ہے کہ کمال کا کیا کرتے ہیں میرا بھی تو کوئی لے گیا. جب تک انسان کوئی گناہ یا جرم نہیں کرتا جب تک وہ اس کا جواز نہیں ہے. اب اس وقت گوروں نے جو تھیوریاں بنائی ہیں جرم کی اسلام سے مطابق نہیں ہے. وہ شیطان کی اتنی بڑی فریب کاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ there is a positive desire and intention behind every crime. کوئی بھی انسان کتنا بڑا بھی جرم کرے
اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی اچھی وجہ ہوتی. میں نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے پیچھے کیا اچھی وجہ ہو؟ وہ پھر شیطان کی فریب کاریوں سے اس کو نمت سازی. میں نے دماغ کو دے سکا، اور اسی لیے میں نے گھر میں پھر کسی کو مجبور اس لیے نہیں کیا کہ بھائی جو ایک دن میں تبدیلی مجھ میں بھی نہیں آئی. میں نے کیا کیا کہ جب کبھی ٹائم نماز والا ہوتا تو میں گھر میں ایسی جگہ پر جائے نماز بچھاتا جہاں ہر کسی کو پتہ لگ جائے کہ یہ. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ واقعہ بعد میں آتا ہوں، تو اب اس کے بعد ہوا کیا کہ میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی اور پتہ نہیں چلا کہ میں دکھا رہا. پہلے اب ابتدا میں نیت کی تھی کہ میں سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کہنے کی بجائے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک کام کروں تو وہ بھی. پھر ایک خاص چیز کہ میں نے اپنے آپ کو دین کے نام پہ کیسے فریب دیا، یہ خاص طور پہ سمجھیے، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب راتوں کو بہت لیٹ آتا تھا، تو کھانا کھا کے وضو کیا ہے، جائے نماز بچھائی ہے، تو کہا کہ اگر چند منٹ میں آرام کر کے لیٹتا ہوں تو پھر نماز کی ادائیگی اور پھر وہ اچھی تو کیا ہونی تھی، پوری تھی. تو اب وہاں پر اس نے کتنے بہتر طریقے سے دین کے نام پہ مجھے، کیونکہ بہت شدت کی نیند ہو، اب شدت ہے کہ بہت زیادہ ہو، تو پھر اس وقت آپ جو فقہا یا علماء کہتے ہیں یا کچھ حدیث سے حوالے لیتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ میں جو ہے نا، جب کسی کو کچھ چیز لیتا ہوں مدد کے طور پہ یا خیرات کے طور پہ، تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے میرا، میں وہاں جاتا ہوں تو اسپیشلی اس کو ضرور دیکھتا ہوں تاکہ وہ مجھے. بہت مشکل پیش آئی مجھے اس چیز سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے کہ میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ وہاں سے گزرتا ہوں. یہ آسان کام نہیں ہے. میں ایک ادارہ، ایک ہسپتال ہے جس کے لیے کام کرتا ہوں، بہت بڑا، جتنا زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی کروڑ سے اب 1.5 کروڑ روپے کے قریب اس کی ماہانہ آمدن ہے، 6 کروڑ اس کا خرچ ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ خرچے وہاں سے پورے نہیں ہو رہے. اب وہاں کے جو پانی ہے وہ دین کے نام پہ شیطان نے گمراہی کے راستے پہ کیسے ڈالا. بہت نفیس اور بڑے نیک کے ساتھ انہوں نے، کیونکہ میں اور وہ اکٹھے اس لیے بیٹھتے تھے کہ ہم دونوں بہت صبح آتے تھے، باقی بڑے بڑے آپ جیسے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ دکھا کے، مطلب آپ نے 10 لاکھ دیا ہے تو انہوں نے 20 دیا ہے تو آپ سے یہاں نہیں لیا، بلکہ میٹنگ کے دوران ایک دن پھر میں نے ہمت کر کے کہا، کہتے تم نے قرآن دکھا کے دو یا چھپا کے دو. میں کہ حاجی صاحب ایک جگہ نہیں 4 جگہ ہے، لیکن اگلی آئے پڑھنے کے بہتر ہے کہ تم، کیونکہ شیطان کا جو وسوسہ ہی کہہ لیں، سب سے بڑا ہتھیار سے میں سمجھ پایا ہوں نا، وہ کیا ہے کہ وہ آپ میں نیکی کا تکبر پیدا کرتا. اسی کلاس میں ابو دیکھیں ہر وقت میں جوتے 12 14 16 18 گھنٹے پہنے رکھا، اور بچپن میں بچے سارے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن میرا نک نام بگا ہوتا ہے نا، بچوں کے نام رکھتے ہیں، تو وہ میری رنگت کی وجہ سے. کبھی میں بھی آپ کی طرح بڑا خوبصورت ہوتا. اب وہ نماز پڑھنے سے ظاہر ہے کہ مرد سچ لوگ پڑھیں گے تو نشان پڑ جائیں گے. وہاں ایک دن میں چپل پہن کر آیا، وہ بڑے سے نشان سے نظر پڑی، تو یہ میں اعتراف نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانے کی خاطر بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ سے اعمال کو بربادی کی طرف لے کے کیسے جاتا ہے. تو میں نے 2 3 دفعہ پاؤں جو ہے نا ایسے ہی یہ کیا،
کہ لوگوں کو چنڈیاں تک یہ چھوٹا سا پتہ لگے ہمیں بہت چھوٹا کرتا ہے. اور اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان اس کو سب سے زیادہ شاباش وہ اپنے اس شتونگڑے کو دیتا ہے. وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے پھر یہ جو تھور ہوتی ہے نا وہ دیکھی کہ جہاں سے اس کی شکل ہوتی ہے نا عقل ہوتی ہے وہ کسی بھی کام نہیں ہوتی اور انتہائی کانٹوں والی ہوتی. کہا جاتا ہے نا جہنمیوں کا کھانا ہوگا. آنکھوں کے منہ والے غور سے دیکھیں تو بہت ساری تھوڑے ایسی ہیں پودے ہیں پودا ہوتا ہے تو وہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے وہ کبار گندل ایلوویرا جو ہے نا یہ تو پلین ہوتی ہے یہ آنکھوں والا بہت زیادہ بد شکل سی چیز ہوتی ہے. وہ اس کو بھی عربی زبان میں کپتن یعنی شیطان کہتے ہیں. سانپ کے سر والا زہریلے سانپ کے سر والا کسی کو کہتے ہیں تو وہ بھی شیطان کے معنوں میں آتا ہے. وہ جو سیدھی راہ چھوڑ کر غلط اور گمراہی کی راہ پہ چل پڑے اس کو بھی عربی میں ابلیس نے یہ کیا نا. دیکھیں نہ اس کا نام ابلیس تھا نہ اس کا نام شیطان تھا. اس کا نام حضرت بہت علم مدازین نے پڑھیا تائیں ادا سکا سڑیا. سکا جو ہے وہ آپ کا یہ سمجھے کہ سبھی چلے جانے کو کہتے ہیں. وہ جو تقریر کاری کرے وہ لڑائی جھگڑے پیدا کرے تقریر کاری یہ یعنی ہر وہ جس سے توڑ پھوڑ ہو لوگوں کے رشتے ختم ہو لوگوں کے فائدے ختم ہو اور کسی نہ کسی شکل میں ان سے نقصان ہو جائے چل جانے والا. اور عورت کی تذلیل یہ جو بدقسمتی سے آج وومن امپاورمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں عورتوں کے حقوق کی باتیں ہماری مسلمان عورت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مین اس کا ایک مطلب ان کے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرد کی دشمن وومن کا مطلب کیا ہوتا ہے. محمد صاحب کو پریشانی لگ گئی کہ میں کیا کروں کچھ نہیں یہ ان کا کہنا ہے. اور آخری چیز یہ جو ہمیں اپنا دین سمجھنا کیوں ضروری ہے پھر ہم نہیں وہ ہمیں پٹا سکتے. آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پیچھے لگ گئے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے پاس کتابیں اور ڈگریاں ہیں دین نہیں ہے. دیکھیے عورت کو جنت میں سوری جنت سے آدم کو کس نے نکلوایا آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے نا علماء سے بھی سنا ہے نا. اس نے یہ غور نہیں کیا کہ جو دعا مانگ رہے ہیں جو سب سے پہلی دعا ہے انسان کی دنیا میں آنے کے بعد وہ کیا ہے ربا نان ربا جا. کہیں تو آپ میرے اسٹوڈنٹ نظر آئیں کہ پتہ چلے کہ آپ کو پڑھ کے آئے ربا نا. تو ربا نا جو ہے کہ جمع کا صیغہ ہے. ہم نے عربی زبان گنگی نہیں ہے عربی نے تو اب شیر کے اپنے شکار میں بیٹھے ہوئے شیر کا اٹھنا شکار کر کے واپس آنا اس کے لیے 300 کے قریب الفاظ ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم نے غلطی خود کی ہوتی ہے نال بیگم نے. یہ کرسچینٹی سے تھاٹ آیا کیونکہ کرسچنس کے ہاں عورت دنیا کی سمجھ تو گئے ہوں گے عبداللہ یہی کہتا اللہ کہ ماں ہے شیطانوں کی دونوں کو گمراہ کر دیا. تو یہ جو ہے نا اچھا میں مذاکرہ میں کی بات کسی اور حوالے سے دے رہا تھا. تو اپنے دین کو پہلے سے دیکھیں میں نے سارے دین پڑھے میری ضرورت تھے لیکن پہلے میں نے کیونکہ میرے اساتذہ آپ کی طرح بڑے نہیں کچھ
بہت شکریہ جی، میرا خیال ہے کہ آج کانسیپٹ بہتر ہوگا. آخری بات جو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ اول تو ہم نیکی کرتے نہیں ہیں، میں اخلاق نہیں ہوتا، ملاوٹ ہوتی ہے. اور بعض اوقات ملاوٹ ہی ملاوٹ ہوتی ہے، صرف پانی ہوتا ہے، دودھ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اور اگر کہیں اس نے ضائع بھی کیا ہونا ہے، لیکن اگر کوئی اخلاص والی ہوتی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو اپنی ذاتی مثالیں دے کے بتایا ہے، بہت